بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نماز اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بطور مثال ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستون پر قائم ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت وہ درمیانی لکڑی کی طرح ہے جس کو شہتیر کہا جاتا ہے، اور بقیہ 4 ارکان بمنزلے 4 ستون کے ہے جو 4 کونوں پر ہوا کرتا ہے۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمے کا کھڑا ہونا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر درمیان والی لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی ایک لکڑی نہ ہو تو خیمے کا قیام تو ہو جائے گا، لیکن جس کونے کے لکڑی نہیں ہوگی وہ کونا ناقص ہوگا، وہ کونا گرتے ہوئے ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اسلام کے اس کونے کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے، ہم اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد جس طرح میں نے آیات پیش کی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، قرآن کریم میں ایمان کے بعد جو دوسرے چیز کا ذکر ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے۔ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ ظاہری باطنی کے ساتھ پڑھنے کا نام اقامت الصلاۃ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز۔ پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا جہاد۔ اسی طرح دیگر احادیث میں، روایات صحیحہ میں بکثرت یہ روایت موجود ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ نماز جامع العبادات ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد، تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہے۔ قیام میں جیسا کہ درخت، قعود میں جیسا کہ پہاڑ
رکوع میں جیسا کہ حیوانات، سجدے میں جیسا کہ حشرات، اور نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعود بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ یہ جامع العبادات ہے۔ اور اس پر ایک اور اضافہ کہ اس میں اللہ کے ساتھ کلام بھی ہے، نطق کا بھی ہے، نطق کا بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث قدسی میں ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد بیان کی۔ اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، رواه احمد و ابو داود۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے۔ نماز تو بڑی رحمت ہے، پریشانی کے وقت، مشکلات اور مصائب کے وقت ادھر ادھر متوجہ ہو جانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہم یا احل المشکلات، مشکلات حل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ تمہارا مددگار بن جائے۔ اور جب رحمتی الہی مساعد ہو، مددگار ہو، ممد ہو، معاون ہو، تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کسی کا ہو جائے اور پھر کسی کو کیا ضرورت ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اندھی چلتی تھی، اندھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور جب اندھی بند ہو جاتے تو مسجد سے نکلتے تھے۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، فوراً اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ کہا کہ میں نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اب ظاہر ہے کہ وَاسْتَعِينُوا استعانت، مدد مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے؟ صبر سے، اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اگرچہ یہ ثقیل ہے یہ عبادت، لیکن خاشعین پر یہ ثقیل اور باری نہیں ہے۔ الا علی الخاشعین، خاشعین پر یہ دشوار نہیں ہے۔ تو ایک اور ازواج مطہرات میں بھی کسی کے انتقال ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئی، کسی نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا ہے کہ وہ حادثات کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ نماز جو ہے جامع العبادات ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے خشوع خضوع کا ذریعہ ہے، اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے، تو نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اب اگلے ٹاپک میں یہ کریں گے کہ نماز چھوڑنے پر کیا سزا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔